بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم۔ دنیا میں اللہ جل جلالہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں ہر طرح کی مخلوق، ہر طرح کا انسان آپس میں مل جل کر رہتا ہے۔ جہاں بہت بڑے سے بڑے اللہ کے فرما بردار بندے پائے جاتے ہیں، انہی گلی بازاروں میں بڑے بڑے نافرمان بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھے برے سب یہاں اکٹھے ہی رہتے، مسلمان کافر اکٹھے رہتے، متقی فاسق و فاجر اکٹھے رہتے، لیکن اللہ جل جلالہ قیامت والے دن ایک مرحلے پر جا کر پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا نہیں کریں گے، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اب یہ کام اکٹھا نہیں چلے گا، گدھا گھوڑا برابر نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کریں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ جتنے بھی مجرم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جتنے بھی مجرم ہیں وہ سب کے سب الگ ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اپنے بندوں سے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کل قیامت والے دن کئی طرح کے خطابات کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم جو ہے وہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تمہیں یہ سبق یاد نہیں کروایا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان میں سے اکثروں کو آپ اپنا شکر گزار بندہ نہیں پاؤ گے۔ اس کا جو منصوبہ تھا میں نے سارا تمہارے سامنے رکھ نہیں دیا تھا، پھر بھی تم شیطان کی عبادت میں لگے رہے۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ آج بھی پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر قرآن نے یوں کیوں کہہ دیا اللہ تعبدوا الشیطان؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ شیطان کی عبادت کرنے والا تو بظاہر اللہ تعالیٰ، پھر لوگوں سے یہ کیوں پوچھیں گے کہ تم نے شیطان کی پوجا کیوں کی؟ اس کو ایک دوسرے مرحلے میں قرآن نے ایک جگہ اور طرح تعبیر کی، اب ہم اس کو بیان کر کے اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ حاتم طائی
بہت بڑے سخی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آج بھی ان کے نام کی شہرت ہے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی بن حاتم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، حاضر تھے۔ قرآن کریم کی آیات ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے رہنماؤں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ قرآن کریم یہ خطاب عیسائیوں سے کر رہا ہے۔ بھئی قرآن کریم خطاب کن سے کر رہا ہے؟ اور حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائی سردار تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ ادب سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا بھی عیسائی دین سے تعلق رہا ہے، ہم میں بہت خامیاں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنے علماء کو رب، پھر قرآن یہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہا اربابا من دون اللہ؟ اور وہی سوال یہاں ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بھائی شیطان کی پوجا، ہم نے نہ کسی کو دیکھا کرتے۔ شیطان کی عبادت اس کی کو مان لے وہ الگ بات ہے، لیکن شیطان کی عبادت کرنے والا ہم نے آج تک کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی فاسق کو نہیں دیکھا۔ جب عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے عدی بن حاتم سے الٹا سوال پوچھا، عدی، کیا تمہارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے مذہبی رہنماؤں نے جو کہہ دیا تم آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کرتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا تم ایسا نہیں کرتے ہو؟ عدی بن حاتم نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو ہم کرتے ہیں، جو کہہ دیا ہم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اطاعت مطلقہ ہے، بھائی کیا اطاعت مطلقہ ہے، یہ صرف یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ بھی بھائی کس کا حق ہے؟ تم نے جو اطاعت مطلقہ کی ہے اپنے مذہبی رہنماؤں کی، چونکہ وہ کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا، اس کو اللہ کہہ رہے۔ اور یہی معاملہ یہاں شیطان کا، کہ تم نے جو اطاعت مطلقہ شیطان کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے۔ چونکہ اطاعت مطلقہ بھائی صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت، اس کی اطاعت نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، وہ اتنا اختیار رکھتا ہے کہ تمہارے دل تک پہنچ سکتا ہے، تم اس کے دل تک پہنچ نہیں سکتے۔ چونکہ شیطان کا انسان پر بہت زیادہ اثر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کو کھول کھول کر بیان کی اور ہمیں دعائیں سکھائی، ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ سکھایا۔ لوگوں، یہ کبھی تمہیں غصہ کے ذریعے تمہارے پاس آئے گا، تم اعوذ باللہ پڑھ لینا، تم بسم اللہ پڑھ لینا، تم پانی پی لینا، تم بیٹھ جانا۔ لوگوں، کبھی یہ تمہارے جذبات کو بڑھائے گا، تم اس وقت یہ کرنا۔ کبھی تمہیں یہ تمہارے دل پر حملہ آور ہوگا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن، اللہ اور اس کے رسول نے اتنا واضح طور پر شیطان کی واردات میرے اور آپ کے سامنے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی جو منبع علم ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ دشمنی تو ہے ان کی، لیکن یہ مقابلہ برابر کا نہیں ہے۔ شیطان مکار بہت ہے، اس کے مقابلے میں انسان بھولا ہے۔ شیطان جو ہے یہ انسان کو دیکھتا ہے،
انسان شیطان کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کا شیطان پر کوئی اثر نہیں چلتا، شیطان انسان پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اس کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو بالکل واضح بتا دیا، اس کا طریقہ واردات بتا دیا، اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ تم پر کس طرح حملہ آور ہوگا، تمہیں کس طرح بھڑکائے گا، تمہیں سیدھی راہ سے کس طرح اٹھائے گا، بالکل کھول کھول کر کیا کر دیا۔ جس طرح ماں باپ اگر اولاد میں سے کوئی بچہ بھولا ہو تو ماں باپ اس کو کاروباری اونچ نیچ بچوں کی طرح سمجھاتے ہیں، بیٹا تو اتنا سمجھدار نہیں ہے، تو یوں نہ کرنا، تو یوں نہ کرنا۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ ہے۔ ہاں وَأَنِ اعْبُدُونِي، میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم صرف میری ہی عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً تم میں سے اکثر مخلوق جو ہے وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئی۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل ہٹ گئی؟ اکثر لوگ شیطان کے بات کے، شیطان کے پڑھائے ہوئے سبق پر چل پڑے۔ تمہیں اتنا نہیں یاد تھا کہ اگر شیطان تمہیں رستے سے ہٹا دے، ایک طرف مجھے ایک مرتبہ مجھے یاد کرنا، میں تمہاری بھول کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تم پر اپنا وار کرے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں۔ اس لیے ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ جگہ جگہ ہمیں یہ کہا، واش روم میں جاتے ہوئے کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جگہ جگہ ہم نے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ شیطان تم پر بہت حملہ آور ہوگا، لیکن تم ایک مرتبہ درخواست تو دیتے، ایک مرتبہ میری بارگاہ میں اپنی پریشانی رکھتے تو صحیح، ہم تمہیں فی الفور کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ اور بھائی سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، ذرا تازہ کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مرحلہ کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، جس کے گھر میں رہ رہے ہو، ملکہ ہو، حد درجہ انسیت ہو، حد درجہ اختیار رکھتی ہو، برائی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام وہی قیام پذیر ہے، اور برائی کی دعوت بھی اسی کی طرف سے۔ ہم میں سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، اور مجھے کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہے، چونکہ میرا جو بیانات ہے یہ گھروں میں بھی سنا جاتا ہے۔ اس طرف سے پیشکش ہو، اس کو ٹھکرانا ایک نوجوان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ظاہری انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو جب کہا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام مضبوط چال سمجھ گئے کہ جال 100% اچھی طرح بچھا دیا گیا ہے، چال بڑی گہری چلی گئی ہے، میں اپنی مدد کے تحت اس چال کو توڑ، اس بچھائی ہوئی، اللہ اکبر، فوراً سمجھ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سبق مجھے اور آپ کو بھی سمجھائے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، بندہ جس وقت شیطان کے 100% نشانے پر ہو اور اللہ کو پکارے، اللہ مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے دسیوں واقعات سے خود واقف ہوں۔ میرے پاس بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آتے ہیں اپنے معاملات کہ میں کس مرحلے پر پہنچا
اللہ کو پکارا، میرے اللہ نے میرا بازو کس طرح پکڑا، میرے اللہ نے میرا بازو۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ جب اللہ کو پکارا، آئے ہائے، واستبق الباب، اللہ جل جلالہ نے پھر حالات، یہ جو شیطان کے مکر و فریب کے جال تھے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی طرح توڑ کے اور مارا ان کو اور نکال دیا ان کو۔ اور یوسف علیہ السلام پوری شان اور پوری عظمت کے ساتھ، اس سے بڑا حملہ ہوا، یہاں سے تو نکل گئے، واستبق الباب، جب دروازے پر پہنچے تو بھائی عزیز مصر موقع پر پہنچ گئے، اور فوراً قرآن نے کیا کہا ہے، عورت کا مکر شیطان کے مکر سے بڑا ہے۔ پھر عورت کا مکر آیا، منٹوں میں واقعہ کا رخ پلٹ دیا۔ اب کیا کیا جائے، دو وارداتیں اکٹھی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے شہید شاہد من اہلہا، اس نے کہا کپڑا چیک کر لو، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، میں بعض دفعہ حیرت زدہ ہوں، دو حملے ہیں یہاں، بھائی کیا ہیں، دو حملے ہیں، ان میں سے ہر ایک حملہ ایسا ہے کہ بندہ ایک سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دونوں سے بچا لیا، دونوں سے بچا لیا۔ تو جب بندہ، میں آپ سے سچی بات عرض کروں، انسان کسی بھی شیطان کی نشانے یا اس کے ورغلانے پر پہنچ جائے اور اللہ کو پکارے تو بھائی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا بازو نہ پکڑے۔ بہت سال پہلے میرے بزرگ کہہ سکتے ہیں، عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، اب تو وہ صاحب فراش ہیں، انہوں نے کہا کہ میں فلاں بڑے عہدے پر فائز تھا، اور ان کا عہدہ ایسا تھا کہ ہر روز کروڑوں کی کرپشن ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی کہ بہت وزنی پیشکش 5 کروڑ میرے گھر میں رکھ کے گئے کہ جی آپ فلاں فلاں فعل یوں دستخط کر دیں۔ کہنے لگے جی بڑا تنگ کیا ان پیسوں نے، رات کو نیند نہ آئے، نفس بڑے سبز باغ دکھائے، نفس کیا کرے، بڑے سبز باغ دکھائے کہ 5 کروڑ ہے اور صرف تیرے دستخط ہونے، اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ چونکہ میں کہنے لگا میں اپنی فیلڈ کو سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی بھی پکڑ، کہنے لگا ساری رات نیند نہ آئے، وہ 5 کروڑ نے ایسا پریشان کیا، کہنے لگا کروں کیا، اللہ نے فوراً مدد کی، فوراً مدد کی، اٹھا وضو کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھی، گڑ گڑایا، تو مجھے کہنے لگا مجھ صاحب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا نا، اور اللہ پہ، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اے اللہ اس کشش کو توڑ دے، اس میلان کو توڑ دے، پیسے کی بہت طاقت۔ کہنے لگے مفتی صاحب اللہ کے فضل سے جب اللہ سے مدد مانگ کر واپس بستر پر آیا تو میری نگاہ میں وہ 5 کروڑ نہیں تھا، وہ پیسے نہیں تھے، یوں لگا جیسے کاغذوں کا ڈھیر پڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ نے دل کی کیفیت کو بدل دیا، اللہ نے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ صبح کو وہی لوگ آئے، میں نے کہا یار اس کو آگ لگا دو، میرے نزدیک یہ 5 کروڑ اور 5 کروڑ پرچیاں دونوں کیا ہیں، برابر ہے۔ کہنے لگا 3-4 دن میرے ساتھ وہ معاملہ چلتا رہا، اللہ نے کشش ہی پیدا نہیں ہونے دی، کشش ہی پیدا، یہ ہے میرا رب۔ اس لیے قرآن کریم یہاں بات یہ شکوہ فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے اکثر مخلوق سیدھی راستے سے ہٹ گئے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں تھی کہ شیطان تمہیں جہاں ورغلائے میرے پاس آؤ۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، پھر فرشتے اس وقت کہیں گے پھر یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، کیوں، بما کنتم تکفرون، تم نے کیا کیا، تم نے اپنے رب کا انکار کیا، نا شکری کی، اور تم اپنے رب کی دعوت کو ٹھکرا کر شیطان کی دعوت کو قبول کر بیٹھے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ وہی قرآن کریم کی آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس پورے مضمون کو وہ آیت سمیٹتی ہے سورہ حامیم سجدہ کی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان جب تمہیں کچوکا لگائے، بھڑکائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ میں چھوٹی عمر تھی میری، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد تشریف لائے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے یہ ترجمہ سنا اعوذ باللہ کا۔ کیا؟ اعوذ باللہ کا۔ ہم بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت، شاید درس نظامی کے شروع کے سبقوں میں تھے۔ ترجمہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ترجمہ کیا۔ کیا؟ میں شیطان مردود سے بھاگ کر کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں شیطان مردود سے بھاگ کر پناہ لیتا ہوں اس رب کی جس سے بڑی طاقت کوئی ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا